علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ آج ہم باب الرکوع الفصل الاول کی حدیث نمبر 7 سے آغاز کریں گے۔ اس دن 7ویں ہم نے پڑھ تو دی تھی، لیکن یہ 7ویں کے ساتھ اس اگلی جو ہے حدیث کا ربط ہے، اس وجہ سے 7ویں حدیث کو دہرایا جائے گا۔ اور اس باب کو دیکھتے ہوئے اگر غور کریں تو کل جو 83 صفحات پر مشتمل یہ جو آپ کے سامنے پوری حدیث موجود ہیں، تو اس کا نمبر بنتا ہے 813۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہے سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن اس کو، حمدہ جس نے اس کی حمد کی، یعنی جب امام کہے سامع اللہ لمن حمدہ فقولو، تو کہو اللہم، اے میرے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لاکا، تجھے ہی زیبا ہے الحمد، تمام تعریفیں، یعنی تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد۔ ربنا لک الحمد بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہ کہنا بھی جو ہے وہ مناسب ہے۔ اس کے بعد آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِکَةِ، من وافق قولہ، جس کا قول موافق ہو گیا ملائکہ کے قول کے ساتھ، یعنی جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ موافق ہو گیا، یعنی جس وقت ملائکہ نے کہا اسی وقت انہوں نے کہا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں عام طور پہ وقت ان کا میچ کر گیا، طریقہ ان کا میچ کر گیا، یا جس طرح ملائکہ پست آواز میں جو ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آواز نہیں آتی، تو اگر ہم بھی اسی طرح پست آواز میں ربنا لک الحمد کریں اور اس میں موافقت ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے بالکل، تو حدیث کے الفاظ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، کہ جب امام کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی یہ کہے اللہم ربنا لک الحمد، تو جس کی یہ ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر مجہول پڑھنا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 814 اور اس باب کی 8ویں حدیث ہے، وعن عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی روایت ہے، اور یہ نفل نماز کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ نوافل کے اندر آپ رکوع کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، رکوع سے اٹھیں تو کیا کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش جو ہے وہ شریعت دیتی ہے۔ تو یہ نفل کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکوع سے اپنی پشت مبارک اٹھایا کرتے تھے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، رواہ مسلم۔ امام مسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ اپنی پشت مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کو سن لی جس نے اس کی حمد کی، اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے ہی تمام حمد ہیں، تعریفیں ہیں، مل السماوات، یعنی تمام تعریفیں اتنی جس طرح آسمان کو بھر دیا جائے، ومل الارض، جس طرح زمین کو بھر دیا جائے، ومل ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد تو جس طرح چاہے چیز کو بھر دے، یعنی تیری مرضی اور منشا کے مطابق
جو ہے وہ تیری حمد اور تیری تعریف ہے جو تجھے زیبا ہے، تجھے لائق ہے. یعنی یہاں پر یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من بعد، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا محدود تعریفیں اور لا محدود ستائشیں اے رب تیری بارگاہ میں تجھے ہی زیبا ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اس میں مبالغہ کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس چیز میں کثرت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تیری لا محدود اور جو ہے وہ بے شمار تعریفیں ہیں. تو یہ آپ نفل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. جب نفل میں آپ اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا کہ آپ نفل میں اس طرح پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آگے ہے 815 نمبر حدیث مبارکہ ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 9 ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع، کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جب رفع بلند کرتے راسہ اپنے سر کو من الرکوع، رکوع سے. یہاں پر کانا یہ اب ظاہری بات ہے آپ کا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، قالا تو آپ فرماتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. رواہ المسلم. یہ بھی ایک اور روایت ہے، جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل نماز کے حوالے سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی پہلے الفاظ تو وہی ہیں، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، جو ابھی آپ نے پیچھے سماعت بھی کی ہے. تو اب اگلے الفاظ ہیں اہل الثناء، یعنی جو بھی تعریف کرنے والے ہیں، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد، تو جو بندے نے کہا تمام تعریفوں کا حال تو ہے، تمام تر بزرگیوں کا حال تو ہے، تجھے ہی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ زیبا ہے اور تو ہی اس کا حقدار ہے. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور کلنا ہم سب کے سب تیرے ہی بندے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ لا مانع کوئی منع نہیں کر سکتا لما اعطیت جسے تو عطا کر دے، یعنی کوئی روک نہیں سکتا جسے تو دینا چاہے. ولا معطی لما منعت، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے جب تو روک لے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے علاوہ کوئی اور نفع کا اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی تیرے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتا. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا. تو یہ نفل کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، نفل کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وعن رفع تبنی رافع، حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے. اور اوپر والی جو حدیث مبارکہ ہے یہ آپ اکثر نماز کے بعد بھی جو ہے نا کلمات آپ ادا فرماتے تھے، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کلمہ تمجید پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ آپ کلمات ہر فرض نماز کے بعد بھی ادا فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی تسبیحات میں جو ہے وہ یہ چیز شامل ہوتی تھی. تو یہ بھی حدیث پاک جو ہے وہ ملتی ہے. تو آپ رکوع میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو یہاں پر جو ہے وہ عقیدہ بھی ہمارا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی عطا، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. وعن رفع بن رافع، حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، قال كنا نصلي وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں پہ کانا، اور یہ کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. قال كنا نصلي وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. فلما رفع راسه من الرکعۃ، اور جب آپ کسی بھی رکوع سے سارا اٹھاتے، یہاں پہ رکع سے مراد جو ہے وہ رکوع ہے. جب آپ رکوع سے سر انور اٹھاتے تو کیا کہتے؟ قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور فقال رجل وراءہ، اور جو آپ کے پیچھے آدمی تھا اس نے وہ کہتا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو ایک دفعہ آدمی نے یہ کیا، یعنی یہاں پہ آپ نے نا لکھا ہوا ہے جو حدیث کے الفاظ ہے قال سمع اللہ لمن حمدہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دفعہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ، فقال رجل وراءہ، ایک آدمی آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا. تو کیا الفاظ تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تجھے ہی تعریفیں ہیں، حمدن یہ مفعول مطلق ہے، یعنی مطلق تعریفیں تیری ہیں، کثیرن اس میں کثرت ہے، طیبن یہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے، مبارکن برکت دینے والا ہے، فی اس میں برکات ہی برکات ہے، یعنی تیری نام میں تیری تعریف میں برکتیں ہیں، کثرت ہے اور پاکیزگی ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، جب آپ مڑے، قال، آپ نے ارشاد فرمایا من المتکلم، یہ کلام کرنے والا کون تھا؟ آنف نبی. من المتکلم آنفا، یہ کلام کرنے والا کون تھا، یہ کہنے والا کون تھا؟ قال، تو وہ صحابی کہنے لگے، وہ آدمی کہنے لگے آنا، میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے ارشاد فرمایا رأیت، میں نے دیکھا، بدعتا و ثلاثین مالکن، ثلاثین کہتے ہیں 30 کو، اور بدع کہتے ہیں یعنی 30 سے زائد کو، ٹھیک ہے، یعنی 30 سے زائد. یہاں پہ بدع کا جو لفظ ہے یعنی 30 سے کچھ اوپر، یہ جمع کے لیے استعمال اکثر لفظ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو اس کا معنی بنے گا یعنی 30 سے اوپر ملائکہ، یہ کثرت کو جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، یعنی کثرت اس سے مراد ہے. رائی تو بدعتا ہوں و ثلاثین مالکن، میں نے کثرت سے ملائکہ کو دیکھا، یبتدرونہا، وہ جو ہے وہ یبتدرون کا معنی یہاں پہ یسارعونہا، جلدی جلدی کرتے تھے، ایہم یکتبها اولو، کہ کون جو ہے وہ پہلے اس نیکی کو لکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے میں نے 30 سے زائد فرشتے جو ہے وہ دیکھے جو جلدی کر رہے تھے کہ پہلے میں لکھوں. تو ان کلمات کی اتنی جو ہے وہ برکت ہے کہ اگر کوئی نمازی جو ہے وہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ باقاعدہ ان کلمات کو لکھتے ہیں، مطلب یہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے 30 سے زائد فرشتے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اترے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو پہلے لکھا جائے. رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے اپنی صحیح کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث پاک، اس سے یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کا کمال یہ ہے کہ آپ نماز ادا فرماتے ہوئے بھی جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا یہ اعجاز ہے. اگر ہم جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھیں، ہماری نماز میں کافی چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا سینہ مڑ جائے تو نماز بالکل جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیں، آپ فرشتوں کا اترنا بھی دیکھ رہے ہیں، آپ فرشتوں کا لکھنا بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی تعداد بھی آپ نے گنی ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے پہلے لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خصوصی عنایت ہے، خصوصی کرم ہے. یہ آپ کے خصائص میں سے ہے اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے، وہ امتی ہونے کے باوجود بدبخت ہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مقام ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آتے ہیں الفصل الثانی، دوسری فصل کی طرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، آگے پیج پہ جائیں جی، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے بڑھیں جی. ہاں جی،
اب الفاظ ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو اس حدیث پاک کو تھوڑا سا غور سے سماعت کیجئے، سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار اپنا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوں۔ حدیث کا پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل، کہ آدمی کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی، حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اس کی پشت بالکل سیدھی ہو جائے، یعنی جب رکوع کرے رکوع سے ایک دم سیدھا کھڑا ہو، سجدہ کرے تو صحیح طرح بالکل بیٹھے، یعنی اس طرح وہ کیا کہتے ہیں اسے، مرغا جب وہ دانا چگتا ہے اور بار بار جو ہے وہ اس طرح تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دانے کی طرف لپکتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چنگے مارنا، تو اس طرح جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کہ جب تک مرد کی پشت رکوع اور سجدے میں بالکل سیدھی نہ ہو جائے تب تک اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور فرمائیں، یہ ہماری بعض بچیاں جن کو یہ مسائل کا سامنا ہے، مثلا جس طرح وہ ہاسٹل لائف میں ہیں یا میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں، وہاں پہ مدودیت گروپ جو ہے وہ، یا مدودی گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اہل حدیث جو ہیں، یہ ہاتھوں پہ یہ کیا اسے کہتے ہیں دستانے پہننے والا گروپ جو ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز عورتوں کی نماز سے بالکل جو ہے وہ الگ نہیں ہے، ایک جیسی ہے، تو ایسے پڑھنی چاہیے، ویسے پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں، یہ کتنے راویوں نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ بالخصوص مرد کا ذکر کیا گیا ہے، لا تجزئ صلاۃ الرجل۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں مردوں کے تحت جو ہے عورتوں کو داخل کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم کیا گیا کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیویوں میں پھر جو ہے وہ مرد بھی شامل ہو جائیں گے، یعنی نساء میں پھر جو ہے وہ مردوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یا حدیث کے الفاظ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہاں پہ عورتوں کو خطاب ہے، تو کیا اس میں جو ہے پھر مردوں کو بھی شامل کر لیں، مرد بھی جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نقاب ڈال لیا کریں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پر رجل کا لفظ استعمال کیا گیا، لا تجزئ صلاۃ الرجل، مرد کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی جب تک اس کی پشت جو ہے وہ سیدھی نہ ہو، اور عورت کی نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے سے اسے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری حدیث مبارکہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ عورت کے لیے نماز کا حکم جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور اس کے پردے کی وجہ سے اور اس کے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا الگ رکھا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکے۔ تو ایک تو چیز یہ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جس طرح آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں نے اس دن سورہ نساء کی آپ کو آیت پڑھائی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہم تک پہنچا اس میں تھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہیں عورتیں، جو تمہیں نساء پسند آئیں ان میں سے دو دو سے کر لو، تین تین سے کر لو، چار چار سے کر لو۔ اگر نساء میں صرف جو ہے وہ عورتیں مراد نہیں ہیں، مرد بھی مراد ہیں، تو کیا مطلب ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے دو دو کر لیں، مردوں سے تین تین کر لیں، مردوں سے چار چار شادیاں کر لیں؟ نہیں، حالانکہ ایسا بالکل حکم نہیں ہے۔ یہاں پہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں سے نکاح کریں، دو دو، تین تین، چار چار۔ تو یہ کہہ دینا کہ رجل میں عورتیں بھی شامل ہیں، تو پھر نساء میں آپ اس طرح مردوں کو بھی شامل کر کے دیکھ لیں، معاملات سارے واضح ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دستانہ گروپ ہے تو ان کی ویسے ہی عقل جو ہے وہ پوری سی ہوتی ہے۔ بنشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بنشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری، تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ مردوں کے لیے بالخصوص ہے، اور امام ترمذی نے اس کو بالکل حسن اور صحیح قرار دیا۔ امام شافعی کے نزدیک، یہاں پر امام شافعی کا جو ہے نا قول ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی
جو تعدیل ارکان نہیں کرتا، یعنی ہمارے نزدیک واجب ہے، لیکن امام شافعی اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں امام شافعی کے نزدیک قوما اور جلسہ یہ دونوں جو ہیں وہ فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جو بیٹھتے ہیں، جو رکوع میں سجدے میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو رکوع کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں فرض میں شامل ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ مبالغہ پر محمول ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مبالغہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں نماز کے کمال کی نفی کی گئی ہے، یعنی ثواب کم ملے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ سرے سے بالکل جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، فرض رہ گیا ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے، اور جان بوجھ کے واجب چھوڑنے سے یا واجب رہ جاتا ہے تو واجب کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے، تو جان بوجھ کے اگر بندہ کرتا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، اور جان بوجھ کے واجب کو چھوڑنے سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، یہ تو باقاعدہ حکم ہے۔ لیکن اگر کسی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ یہ حکم بالکل الگ ہو جائے گا۔ یہ کمال کی نفی ہے، نہ کہ جو ہے وہ کسی رکن کے جو ہے وہ ثبوت کی یا کسی رکن کے فرض ہونے کی یہاں پہ جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور صرف اس میں جو ہے وہ مبالغہ ہے اور کمال کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ آج آپ نے پڑھی ہیں، اگلی حدیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن اب وقت جو ہے وہ کم ہے کہ ان پر جو ہے وہ بحث کی جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھنی بھی ہیں، یاد بھی کرنی ہے، ان کو دیکھنا بھی ہے، یہ آپ کے بڑے کام کی حدیث مبارکہ ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کہاں پر خامی ہے، کہاں پر کمی ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں لے کے آئے ہیں، دیکھ لیں۔ یہ بھی امام شافعی کے ماننے والے ہیں، جو یہ مشکات والے ہیں، صاحب مشکات، یہ بھی امام شافعی ہی کے پیروکار ہیں، لیکن ان کا حدیث ذکر کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ امام بخاری نے بھی نقل کی ہیں، امام مسلم نے بھی نقل کی ہیں، یہ بھی شافعی المسلک تھے، لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ استدلال ہے، اور جو صاحب مشکات ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ استدلال ہے۔ لیکن اس سے جو ہے وہ یہ بالکل قطعاً یہ مت سمجھیں کہ حنفیوں کا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، اور باقی کسی کو یہ درجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے وہ بہت بعد کے ہیں، امام شافعی جو ہے وہ امام اعظم کے بعد کے ہیں، تو اس طرح کر کے امام اعظم کو جو رتبہ حاصل ہے وہ ہو سکتا ہے باقیوں کو رتبہ اور مقام حاصل نہ ہو۔ صرف فرق یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کتابیں مشہور ہو گئی اور ان کی کتابیں جو ہے وہ مشہور نہیں ہوئی۔ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ہماری بھی ہیں کہ ہم نے ان کتابوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا، حالانکہ باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند موجود ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کردہ حدیث کو بیان کیا، اور وہ حدیث جو ہیں وہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے اسی مسئلے کو جو ہے وہ واضح کیا، اور اپنے جتنے بھی مسائل تھے انہوں نے ان حدیث سے جو ہے وہ ثابت کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان کے مزارات پر لکھوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے دین کو جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کیا، اور جنہوں نے دین میں اتنا کام کیا اور دین متین کو آسانی کے ساتھ ہم تک جو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ بچیاں اب کم ہیں تو پھر اگلی کلاس جو ہے وہ لینے کا مقصد کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا پلیز ان کو کہیں کہ ریگولر ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ کلاسز جو ہے وہ پراپر لی جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عون بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 819 ہے۔ وعن عون بن عبداللہ عن ابن مسعود، عون بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رکع احدکم، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے، فقال فی رکوعہ، تو اپنے رکوع میں کہا کرے، سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا کرے۔ فقد تم رکوعہ، تو 3 دفعہ جب کہے گا تو اس کا رکوع جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وذالک ادناہ، یا یہ ادنا درجہ ہے، یعنی فقط تم رکوعہ یعنی اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا، یا اس کی مکمل ہونے کا یہ ادنا درجہ ہے۔ فاذا سجدہ، اور جب وہ سجدہ کرے،
فقال فی سجودہ، تو اپنے سجدے میں یہ کہا کرے سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہے سبحان ربی الاعلی، فقط تم سجودہ، پس اس کا سجدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، وذالک ادناہ، یا جو ہے یہ اس کا ادنا درجہ ہوگا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے حضرت ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، لیکن امام ترمذی نے کہا لیس اسنادہ متصل، اس کی جو ہے وہ سند جو ہے وہ متصل نہیں ہے، ان عون لم یلقى ابن مسعود، کیونکہ حضرت عون بن عبداللہ کی ملاقات جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ہوئی، یہ متصل سند نہیں ہے، اور متصل سند نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی نے جو ہے وہ آخری راوی سے پہلے ایک جو ہے وہ واسطے کو حذف کر دیا ہے، تو اس میں اتصال نہیں ہوتا، تو یہ متصل روایت نہیں ہے، یہ صرف قول ہے حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ کا۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام عون بن عبداللہ بن ابن عتبہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے یہ بھتیجے کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجے کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، اور یہ فقیہ تھے، زاہد تھے، کوفہ میں ان کا قیام رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی آپ سے ملاقات ہے، کبھی انہیں عون بن عتبہ بھی کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، یعنی دادا کی طرف آپ کی جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا تم رکوعہ یا تم سجودہ وذالک ادناہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکمل ہو گیا، یعنی رکوع کے لیے جھکنا نماز میں فرض ہے، اور وہاں کچھ ٹھہرنا یعنی اطمینان سے رکوع کرنا واجب ہے، اور اس میں تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، مگر رکوع وہ ہے جس میں فرض واجب سنت سب ادا ہو جائیں، یہی اس کا جو ہے وہ کامل درجہ ہے، اور تسبیحیں پڑھ لینا یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ مسئلہ ذرا دوبارہ سماعت فرمائیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنا فرض ہے، اور رکوع میں اطمینان رکھتا ہے، تھوڑی دیر کرتا ہے رکوع میں، اطمینان کے ساتھ رکوع میں رہتا ہے، تو یہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا اس کے اوپر واجب ہے، رکوع فرض ہے، اطمینان واجب ہے، اور اس اطمینان کے اندر اگر وہ تسبیحات پڑھتا ہے تو وہ تسبیحات جو ہیں وہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ذکر کیا کہ یہ تسبیحات پڑھنا یہ ادنا درجہ ہے، اس کے علاوہ باقی درجے بھی موجود ہیں۔ یہ ادنا درجے کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 تسبیحات جو ہیں وہ کم سے کم ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل خصوصاً تہجد میں تو جتنا رکوع سجدہ دراز کرے اتنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے، متصل سند نہ ہونا، یہ حدیث منقطع ہے لیکن کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اعمال میں حدیث منقطع بھی مقبول ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو منقطع حدیث ہے وہ اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، اس سے عقیدہ تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس حدیث پر منقطع پر عمل ضرور کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وجوب کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ اس سے زیادہ زیادہ سنت آپ ثابت کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے جو ہے وہ تسبیحات کو سنت دکھا اور سنت ثابت کیا۔ آگے جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 800 جو ہے وہ یہاں پہ 20 بنے گی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور آپ اپنے رکوع میں کہا کرتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب عظمت والا ہے، پاک ہے۔ وفی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور آپ سجدوں میں کہا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ وما اتی علی آیت الرحمہ الا وقف، اور جب کبھی بھی جو ہے وہ رحمت کی آیت پر آپ پہنچتے تو آپ وقف فرماتے، ٹھہر جاتے۔ وسأل ما اتی علی آیت عذاب الا وقف وتعوذ، اور جو ہے وہ جب آپ رحمت کی آیت پر پہنچتے ٹھہرتے اور مانگتے، یعنی مانگ لیتے۔ اس کے بعد جب آپ آیت عذاب پہ پہنچتے، ما اتی علی آیت عذاب، جب آپ آیت عذاب پر پہنچتے، الا وقف، تو آپ ٹھہرتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو یہ امام ترمذی نے، امام دارمینی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے جو ہے وہ روایت کی، الا قولی الاعلی، یعنی الاعلی تک روایت کیا ہے، سبحان ربی یا الاعلی تک جو روایت تھی یہ انہوں نے کی۔ ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ اب یہاں پر ذرا یہ بھی سماعت فرما لیں
جس طرح سعودیہ میں ٹرینڈ اس حدیث پاک کو اس پہ اپلائی بھی بہرحال سعودیہ میں ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ میں کس طرح ہوتا ہے، وہ اگر کوئی رحمت کی آیت آتی ہے تو وہ بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں، کوئی عذاب کی آیت آتی ہے تو وہ بیچ میں ہی جو ہے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ حکم جو ہے وہ زیادہ بہتر کیا ہے، یعنی یہاں نفل نماز مراد ہے. فرائض میں دوران قرات ٹھہرنا اور مانگنا مستحب کے خلاف ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کے خلاف جانا ہے. تو اسی لیے مرقات نے یعنی ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا، مرقات کے اندر جو آپ نے مشکات کی شرح لکھی، مرقات ملا علی قاری علیہ الرحمہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہاں یہ کانا یقولو دوام کے لیے ہو تو تب نفل مراد ہے. اگر اتفاقی واقعہ کا ذکر ہے تو کبھی کبھی ایسا کہہ لیتے تو یہاں پر فرض نماز مراد ہے. اگر یہ راوی کی مراد ہوتی کہ آپ کبھی کبھی ایسے کر لیا کرتے تھے تو یہ فرض تھا، اور اگر وہ کہتا کہ دوام مراد ہے، ہمیشگی مراد ہے، آپ بار بار روزانہ کیا کرتے تو اس سے مراد جو ہے وہ نفل نماز ہے، تو اس کا مطلب فرض میں جواز ضرور ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے. فتنے سے بچانے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ایک عام کہاوت مشہور ہے تو ہے تو جو ہے وہ بےہودہ سی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس طرح ایک جو ہے وہ پٹھان جو ہے وہ چلا گیا اور اس کا جھگڑا جو ہے وہ عربی کے ساتھ ہو گیا. تو اب جب دونوں کا جھگڑا آپس میں بڑھا تو عربی نے گالیاں دینا شروع کر دی، تو جھگڑا اتنا جو ہے وہ طول اختیار کر گیا، یہ پشتوں میں گالیاں دیتا، وہ عربی میں گالیاں دیتا. تو پٹھان جب واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا تم نے کیسا پایا، تو وہ کہتا ہے کہ کمال ہے عرب کے لوگوں کا، میں اس کو گالیاں دے رہا تھا، وہ بدلے میں مجھے نعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن سنا رہا تھا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. جب آپ نماز میں اس طرح کام کریں گے، ہو سکتا ہے پیچھے آپ کے ایسے اشخاص موجود ہوں جنہیں قرآن کا فہم نہ ہو کہ یہ قرآن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ قرآن سمجھ بیٹھیں اور کہیں کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ شامل ہے، اور جب وہ اصل متن کی طرف آئے انہیں کہے ہم نے فلاں جگہ سنا تھا، وہاں پہ تو تھا لیکن یہاں پہ پڑھا تو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آیا، تو وہ پھر قرآن سے بھی متنفر ہوں گے نعوذ باللہ اور قرآن کا بھی انکار کر دیں گے. تو ان صورتحال سے ان تمام تر مسائل سے بچنے کے لیے فقہائے احناف نے اسی لیے جو ہے وہ جائز ہونے کے باوجود اس کو مستحب کے خلاف ذکر کیا کہ فرض نماز میں اس سے بچنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل کی طرف. تیسری فصل ہے اور تیسری فصل میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رکوع میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے. الفصل الثالث عن عوف ابن مالک، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قمت میں کھڑا ہوا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. فلما رکع جب آپ رکوع فرماتے، مکثا قدر سورۃ البقرہ، تو جب آپ رکوع فرماتے تو آپ رکوع کیا سورہ بقرہ کی مقدار آپ ٹھہرے، یعنی سورہ بقرہ کی مقدار آپ ٹھہرے. اس کی میں تشریح بھی کرتا ہوں. فَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور آپ نے اپنے رکوع میں کیا کیا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. تو آپ نے رکوع میں پڑھا پاک ہے، سبحان پاک ہے، ذی الجبروت غلبے والا ہے، ملکوت ملکوت والا ہے، بادشاہت والا ہے، والکبریاء بڑائی والا ہے، والعظمہ اور عظمت والا ہے. یہ آپ نے رکوع پڑھا، یعنی یہ آپ نے رکوع کے اندر جو ہے وہ تسبیحات پڑھی. تو آج کل کے یہ جو دستانہ پارٹی ہے، دستانہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم چار جو تراویح پڑھ کے بیٹھ کے تسبیح تراویح پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یہ مرد حضرات، ہم لوگ جو ہے وہ چار تراویح پڑھ کے بیٹھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنا بدعت ہے، یہ کسی نے نہیں پڑھی، حالانکہ حدیث میں یہ تسبیح موجود ہے. تو یہ معاملہ نہیں کہ کب پڑھی کب نہیں پڑھی، اس کو ہم بطور تسبیح پڑھتے ہیں، اور جو نیچے دعا ہے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، ہم اس وقفے کے لیے ہم ایک جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں. ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نہ تو ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں، نہ ہمارا جو ہے وہ واجب سمجھنے کا درجہ ہوتا ہے، نہ ہم اس کو جو ہے وہ فرض سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں.
اور یہ کہہ دینا کہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے، آپ کے سامنے یہ الفاظ سنن نسائی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ حالانکہ رکوع میں یہ پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اسی کو لے کے جو ہے وہ یہ ایک تسبیح تیار کی گئی ہے، اور یہ تسبیح جو ہے وہ تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کو بطور تسبیح لیا جاتا ہے، نہ کو سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس کو نہ فرض سمجھ کے نہ واجب سمجھ کے، تو یہ تسبیح کے طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے تاکہ وقت جو ہے وہ لوگ گپوں میں ضائع نہ کریں، باتوں میں ضائع نہ کریں، یہ تسبیح ایک دو دفعہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ اگلی تراویح کا جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک یہ صحابی ہیں، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، کتنا شرف ہے ان کے لیے۔ اور فتح مکہ کے دن تو بنی اشجع کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، یہ کیونکہ بنو اشجع قبیلے سے تعلق تھا، ان کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ہمیشہ شام میں رہے اور وہاں ہی 73 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ تہجد کی نماز میں آپ کے ساتھ تہجد ادا کرنے کے لیے، چونکہ آپ اکیلے مقتدی تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر چند ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے، جس طرح اگر ایک سنگل ہوتا ہے آدمی امام اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ شامل ہونا چاہے تو وہ برابر کھڑے تھے، تھوڑا سا مقتدی دائیں سائڈ پہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا، تاکہ جو ہے وہ مقتدی اور امام میں ہلکا سا فرق رہے۔ یوں ہوتا ہے کہ امام کی جو ایڑی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مقتدی کے پنجوں، جو پنجا ہوتا ہے پاؤں کا اگلا حصہ، اسے جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا آگے پیچھے دونوں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے دونوں برابر کھڑے ہیں، یعنی اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ برابر ایک صف میں کھڑے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ مقتدی کا جو پنجا ہے، مقتدی کی جو انگلیاں ہوتی ہیں پاؤں کی، وہ امام کی ایڑی کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں، یعنی اتنا یہ جو ہے وہ کلوز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ ایک سے زیادہ بندے آ جائیں پیچھے تو پھر جو ہے وہ صف بنتی ہے، باقاعدہ صف بندی کی جاتی ہے۔ اتنا دراز رکوع کیا کہ تلاوت کرنے والا سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھ لے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد اور خشوع وغیرہ میں رکوع قیام کے برابر ہونا بہتر ہے، اور فرائض میں رکوع قیام سے کم ہونا چاہیے۔ توجہ سے میری بات سنیں، جب آپ فرض پڑھ رہے ہوں، آپ کا قیام ہے 4 منٹ کا اور آپ نے رکوع کر لیا فرض نماز میں 4 ہی منٹ ہے، تو اگر فرض نماز ہے تو آپ نے 4 منٹ کا قیام کیا تو رکوع آپ 3 منٹ کا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ نوافل پڑھتے ہیں تو آپ نے نفل مثلاً آپ نے 1 گھنٹے کا قیام کیا، تو اب آپ 1 گھنٹے کا رکوع بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کے جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل رکوع کیا کہ 2.5 سپاروں والی سورہ بقرہ وہ آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ مکمل، جس طرح بندہ پڑھتا ہے نا، وہ جتنا وقت پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر آپ نے رکوع فرمایا، تو کمال ہے اس نماز کے، اور کیا بات ہے اس نماز کی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو کتنے پیارے یہ کلمات تھے، کتنے پیارے یہ قرآن پاک کے جملے تھے، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا تھوڑا قیام کیا کریں، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آپ کی مرضی آپ زیادہ کر لیں، اور قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو یہ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کا قیام تہجد کے وقت اور آپ کا سجدہ تہجد کے وقت بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ نماز کتنی لمبی ہوگی۔ آپ تو صرف 2 نفل پڑھتے ہیں یا 4 نفل پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کے 4 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے تہجد گزار ہیں، ہم نے آج تہجد پڑھی ہے، پھولے نہیں سماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تہجد دیکھیں، جن کا رکوع سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار کے برابر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمیشہ ترتیل سے بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ کار علماء نے لکھا وہ یہی ہے کہ آپ بالکل آہستہ، جس طرح یہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہ اتنی سپیڈ کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس سپیڈ سے سورہ بقرہ کی اگر آپ تلاوت کریں تو دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو کم از کم اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ درکار ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کا اتنا طویل رکوع ہوتا تھا، اور آپ رکوع میں کیا پڑھتے ہوں گے، کیا مانگتے ہوں گے، اللہ جانے، اللہ بہتر جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ یہ محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب کہ آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، یہ آپ پر جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاصہ ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جن کا ہم مقابلہ نہیں کم از کم کر سکتے۔ ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس درجے کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں یا اس مرتبے کو حاصل کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ بندہ سوچے بھی نہ کہ ہم نبی پاک کے برابر ہو جائیں گے، یا نبی پاک کے جو ہے وہ نعوذ باللہ بھائی کا درجہ حاصل کر لیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بہت قریب کا درجہ حاصل کر لیں گے، ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، پھر اصحاب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو نبی پاک کی برابری کون کرے گا؟ تو یہ جو ہے تسبیحات ہیں جن کو آپ پڑھا کرتے تھے، اور رکوع لمبا ہے، دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی روایت ہے وعن ابن جبیر، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہا سمعت تو کہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کو یقول ہوا فرماتے تھے ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الفتى، یعنی عمر بن العزیز۔ آپ بیان فرماتے ہیں ما صلیت، میں نے وراء احد، کسی کے بھی پیچھے، بعد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اشبہ جو مشابہ ہو، صلاۃ نماز، بصلاۃ رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، من ھذا الفتى، لیکن اس بندے کی نماز کے، یعنی عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح ہو بہو نماز پڑھتے تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے علاوہ کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پوری جو ہے وہ 3 لائنوں کا مطلب یہ ہے قالا آپ نے ارشاد فرمایا فحضرنا رکوعہ 10 تسبیحات وسجودہ 10 تسبیحات، آپ نے فرمایا ہم نے ان کا رکوع 10 تسبیح اور سجدہ بھی ان کا 10 تسبیح کا اندازہ لگایا۔ آپ رکوع اور سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کم سے کم 3 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جتنی بار مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قیام جتنا وقت لگا اس سے کم آپ جو ہے وہ رکوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ آپ پر واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا میں خدشے کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بحث کر دوں حضرت عمر بن عبد العزیز کے حوالے سے۔ تو یہ جو راوی تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، ان کا نام جو ہے وہ اصل نام سعد ابن جبیر ہے، ٹھیک ہے، سعد بن جبیر ان کا نام ہے، یزدی ہیں، کوفی ہیں، عظیم الشان جو ہے وہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا دور پایا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے ان کی ملاقات ہے، اور 95 ہجری میں حجاج ابن یوسف ظالم کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ شہید ہوئے، یعنی حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا تھا، اور 94 سال جو ہے وہ 49 سال 49 ایئرز کے آپ تھے جب آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور واسط ایک علاقہ عراق میں وہاں پر آپ دفن ہیں، اور آپ کی قبر جو ہے وہ زیارت گاہ مسلمین ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ شعبان میں حجاج نے آپ کو شہید کیا، اور 15-20 روز بعد رمضان میں خود فوت ہو گیا۔ اس دوران کبھی رات کو سو نہ سکا، کہتا تھا کیا کروں، آنکھ لگتے ہی سعید میرے پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہیں۔ آپ نے وقت شہادت کہا تھا تو میرے بعد کسی کو شہید نہ کر سکے گا، ایسا ہی ہوا۔ اور دیکھنے کتنے رتبے والا آدمی ہے، جو کہا ہوا،
اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ کچھ دن ہی پھر جو ہے وہ کچھ ماہ ہی زندہ رہا اور جو ہے وہ فوت ہو گیا، بلکہ شعبان کے بعد جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ چند دن ہی گزرے ہیں تو وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ دیکھ لیں اس بندے کی جو ہے وہ کیا رتبہ ہے اور کیا مقام ہے۔ بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش حضرت ابو ہریرہ کی وفات کے بعد ہے، لیکن یہاں پہ حضرت انس سے روایت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بعض دفعہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم یہ سامنا فیس کرنا پڑے گا، یہی روایت ہوگی حضرت انس بن مالک کی جگہ پر، یا جو ہے وہ یہ جو راوی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں حضرت انس بن مالک، ان کی جگہ پر حضرت ابو ہریرہ کا نام ہوگا، یہ غلط ہے، یہ غلطی ہوئی ہے لکھنے میں، جن سے بھی ہوئی یہ غلطی ہوئی تو یہ یہاں پر راوی حضرت انس بن مالک ہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات کے بعد جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تسبیحات جو ہے وہ آپ نے 10 پڑھی ہیں، تو تسبیحات ویسے طاق پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، طاق رکھنا بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ان کا اندازہ تھا، یعنی تسبیحات گننا نماز میں یہ مکروہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تسبیحات کو نماز میں گننا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے اندازہ لگایا کہ 10 گنی، ہو سکتا ہے وہ تسبیحیں 9 ہو سکتا ہے وہ 11 ہوں، یعنی طاق تسبیحات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بھی نوافل میں ہی ہوگا، کیونکہ فرائض میں تسبیح کم از کم 3 بار، درمیانی 5 بار اور زیادہ سے زیادہ 7 بار پڑھتے ہیں، یعنی 3 5 7 یہ فرض کا حکم ہے، اور نوافل میں آپ جو ہے وہ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن طاق عدد کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جی اگلی روایت ہے وان شقیق، حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا فرمایا، ان حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رآ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم رکوعہ، وہ اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا، ولا سجودہ، نہ ہی اپنے سجدوں کو مکمل کرتا ہے، فلما قضا صلاتہ، جب اس نے اپنی نماز پوری کی، دعاہ، آپ نے اس کو بلا لیا، فقال له، اور آپ نے اسے کہا، یعنی حضرت حذیفہ نے کہا، فقال له حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے انہیں کہا، ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، قالا واحسبہ، اور تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی میرا یہ خیال ہے، قالا ولو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مرا تو اس طریقہ کے خلاف مرے گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا، یعنی اگر تو مرتا ہے نا تو تیرا جو ہے وہ مرنا پھر فطرت پہ نہیں ہوگا، سنت پہ نہیں ہوگا، بلکہ تو خلاف سنت طریقے پر مرے گا، کیونکہ تو رکوع اور سجدہ بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ تو حضرت حذیفہ کے بارے میں جو ہے وہ حضرت شقیق کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا یہ گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا، میں بھول گیا کہ یہ کہا تھا یا نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے کہا تھا مت علی غیر الفطرہ، تم جو ہے وہ قدرت کے طریقے کے علاوہ مرو گے، التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے پر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، لگتا ہے تم اس کے خلاف جو ہے وہ مرو گے۔ مطلب یہ کہ سنت سے ہٹ جانے پہ جو ہے موت کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق پھر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ طاق عدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی بھی کچھ آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ طاق عدد، جس طرح آسمان ساتھ ہیں، زمینیں ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ طاق کے عدد کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں بہت ساری حکمتیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے کہ طاق عدد کی کیا حکمتیں ہیں اور وہ طاق عدد کو کیوں پسند کرتا ہے۔ اگلی روایت ہے، آخری روایت ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوء الناس سرقۃ الذی یسرق فی من صلاتی، آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں، بدترین چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ اسوء الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی، نماز میں سب سے برے وہ چور ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ قالو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، وکیف یسرق من صلاتی، کہ ایک آدمی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ اپنے سجدوں کو صحیح کرے نہ اپنے رکوع کو صحیح کرے، یعنی جلدی جلدی سجدہ کرنا، جلدی جلدی جو ہے وہ
رکوع کرنا یہ جو ہے وہ علامت ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز میں چوری کرتا ہے. جس طرح بعض نمازی ہیں، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، ان کو نماز کا چور کہا گیا. آخری روایت ہے حضرت نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب والزانی والسارق وذلك قبل ان تنزل فیہم الحدود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شرابی اور زانی کے متعلق کیا سمجھتے ہو، اور یہ سوال ان کی سزائیں اتارنے سے پہلے تھا. یعنی آپ نے سوال کیا ما ترونا، تم کیا دیکھتے ہو، فی الشارب شراب پینے والے کے بارے میں، والزانی زنا کرنے والے کے بارے میں، والسارق اور چور کے بارے میں، وذالک اور یہ پوچھنا کیا تھا قبل ان تنزل فیہم الحدود، جب ان کی حدود نازل نہیں ہوئی تھی، سزائیں نازل نہیں ہوئی تھی. قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال ہن فواحش وفیہن عقوبۃ، ہن فواحش یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. جو ہے وہ فوش کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو، فواحش یہ گناہ کبیرہ ہے، وفیہن عقوبہ اس میں سخت عذاب ہے. واسوأ السرقۃ الذی یسرق من صلاتی، اور سب سے بری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے. تو صحابہ نے پوچھا وکیف یسرق من صلاتی، یہ نماز میں چوری کیسے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوعہ ولا سجودہ، نہ وہ اپنے رکوع کو پورا کرے نہ وہ اپنے سجدوں کو پورا کرے، یہی نماز میں جو ہے وہ چوری ہے. تو اس وقت جب یہ چوری کے حکم نازل نہیں ہوئے تھے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے نماز کی اندر رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرنے والے کو بھی چور قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ نماز میں چوری کرنا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں مکمل صحیح طور پر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان کو آپ نے مکمل طور پہ سمجھنا ہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو اگلا ہمارا باب ہے وہ سجدہ اور سجدے کی جو ہے وہ فضیلت کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.